صلی علی نبینا صلی علی محمد کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حمد باری تعالیٰ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے ہمارے مہمان گرام قدر، خاص مہمان آج جن سے ہم آپ کی ملاقات ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا۔ جنہاں ناظرین، میری مراد جناب محمد عریب رضا قادری سے ہیں، نوجوان ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ان سے ملاقات کی تھی اور آج ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، مگر موقع خاص ہے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر ایک بار پھر مکہ المکرمہ سوسائٹی کی خاص دعوت پر آپ ماریشس تشریف لائے ہیں اور ایک بار پھر MBC ٹیلی ویژن میں حاضری دے رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ہماری ملاقات جہاں پر ختم ہوئی تھی آج ہم اس کو جائے رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ رب، آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ جزاک۔ خاص امسال میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے، چونکہ اسی کے ماتحت آپ ایک بار پھر ماریشس آئے ہوئے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی تک مختلف جگہوں پہ ماریشس میں خاص طور پر مختلف جگہوں پہ آپ نے حصہ لیا ہے محفل میں، کیسا محسوس ہو رہا ہے اس سال؟ الحمدللہ رب العالمین، اس سال جیسا کہ آپ نے کہا 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ ایک خاص موقع ہے، بے شک ایک خاص نمبر ہے کہ 1500 سال ہو گئے میرے آقا کی ولادت کو۔ تو ماریشس ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس دفعہ بڑھ چڑھ کر الحمدللہ حضور کا میلاد منایا گیا ہے، اور ماریشس میں الحمدللہ اس سال مجھے ایک الگ ہی نور دکھا
ایک الگ ہی ماحول دکھا کہ حضور کی ولادت یہاں بڑے ہی ایک اچھے انداز کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ یہاں منایا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، ایک جملہ میرے بڑے پیارے دوست نے کہا تھا کہ جو 1400 سالہ جشن ولادت تھا 1400، تو اس میں ہم نہیں تھے، اور آگے جب آئے گا 1600 سالہ آئے گا تو شاید ہم نہ ہوں۔ تو یہ بڑا ایک پیارا موقع ہے کہ حضور کا ہم نے میلاد منایا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بڑا ہی گج وج کے منایا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جب تک زندگی ہے حضور کا میلاد خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ منانا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چونکہ بات ہو رہی ہے ربیع الاول شریف میں، چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک کلام ہو جائے انشاءاللہ حضور ربیع کی الاول شریف بارگاہ کے میں، آمد کے کیونکہ حوالے میرے سے۔ حضور تشریف لائے ہیں، اور حضور تشریف لائے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بڑا ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم فرماتے ہیں، اللہ بسم اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ رب کا پیارا رسول مدنی، اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو ہر محفل میں گویا کہ اس دوران، اس موسم بہار میں لازماً پڑھی جاتی ہوگی۔ الحمدللہ یہ سدا بہار کلام ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہر فرد کے زبان پر یہ کلام جاری رہتا ہے، اور یہ بڑا ہی پرانا کلام ہے، اور چونکہ بزرگوں کا لکھا ہوا کلام ہے تو اس میں روحانیت ویسے ہی ہے۔ الحمدللہ یقیناً ان کو اس کلام کو بہت سارے ثنا خوانوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس کو پیش کرنے کی، اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہیں حضرت علامہ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب، ان کا لکھا ہوا کلام ہے، اور یہ اتنے بڑے حضرت ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ تو انہوں کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، تو میں نے اسی لیے کہا بزرگوں کے کلام کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا عارف بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 1500 سالہ جشن کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہیں پر بھی آپ جائیں ایک عجیب رونق، ایک عجیب فضا، ایک عجیب ماحول وہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالیقین اور ہر ایک اپنے طریقے سے، اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک وہ ہو سکے، وہ اپنے اپنے طریقے سے، اپنی اپنی سطح پر اپنے عشق کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے مجلسوں میں، مساجد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں گے تحائف دیے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں گے بڑے پیمانے پر لنگر دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہوتی ہے، اور یہ نہ صرف موریشس میں بلکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر جہاں پر بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، وہاں پر یہی ماحول دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم 1500 سالہ جشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس سال آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان میں سب کو یہی توجہ دلائی کہ ہم نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بے شک، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب ساری چیزیں ہی حضور کے لیے ہیں تو پھر مال دولت جان کیا چیز ہے؟ تو اس دفعہ حضور کے جشن ولادت پر ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہم نے یہ ذہن دیا تھا کہ ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ہم گھر میں کوئی انویٹیشن، کوئی معاملات، کوئی ریلیشن شپ، کوئی پارٹی کرتے ہیں، کوئی بھی سیلیبریشن کرتے ہیں ذاتی،
تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ کسی سے ادھار بھی لے لیتے ہیں, کسی سے پیسے بھی لے کے کام کرتے ہیں. تو جب ہم اپنوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ حضور کے میلاد کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ سبحان اللہ. حضور کا میلاد تو سب سے بڑھ چڑھ کر ہے, ساری خوشیاں حضور کے میلاد کے صدقے سے. تو نبی کا میلاد سب سے اہم ہے. ہم نے تو یہ کہا قرض لینا ہو تو لو, مگر حضور کا میلاد اس دفعہ بڑا ہی پرجوش انداز سے مناؤ. اللہ حضرت نے کہا ہے نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. بے شک, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, بے شک, جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. بالکل ماشاءاللہ. حضور ہیں تو سب کچھ ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. معراج کی رات میرے آقا جب عرش پر گئے تو کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی, اللہ سب چیز رک گئی. تو وہ جان ہے جہان کی. تو میرے آقا جان ہے تو جان کے لیے جان ہم کہتے ہیں قربان کریں گے. تو جان تو نہیں دے سکتے, جان نہیں دے پا رہے, ایسا موقع نہیں لگ رہا. موقع لگے گا تو انشاءاللہ دیں گے. جان نہیں دے پا رہے تو کم از کم حضور کے نام پر, حضور کے لیے اپنا مال, اپنا سب کچھ ان کے نام پہ فدا تو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. ارے بھائی چونکہ اعلیٰ حضرت کی بات ہو چکی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام اگر آپ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام میں آپ کو پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, بہار جاں فضا تم ہو, سبحان اللہ, نسیم گل ستا تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو, خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے, تم ہی تم ہو آقا, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو, تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو. اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنہا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو, حقیقت میں تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے, کہیں تو کیا کہیں کوئی چنی تم ہو, چنا تم ہو, بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. سبحان اللہ. امام الکلام تو امام الکلام ہی ہے, اعلیٰ حضرت کے کلام ہر لفظ مقبول بارگاہ کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر اس پہ ہم گفتگو کریں تو زندگی کم پڑ جائے گی. قبلہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک شعر 1 گھنٹے کی تقریر ہے. اگر کوئی عالم کرنا چاہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر 1 گھنٹے کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. پورے واقعے کو اعلیٰ حضرت نے 2 لائنوں میں مکمل کر دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایسے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ آپ کا فیلڈ جو ہے, اور پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا, آپ کا میدان خاص نعت خوانی ہے جی, اور الحمدللہ آج بھی اس میں ہیں. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مزید اس میں ترقی کرتے جائیں. اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ الحمدللہ آپ نوجوان ہیں, اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے ایک طرح سے کہہ لیجئے آپ ان کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں گے کہیں پہ,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ محافل میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے بالخصوص نوجوان طبقے کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان طبقے سے بس یہی ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے نعت پڑھنا سیکھیں، اللہ، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں ہر فیلڈ میں کمپٹیشن ہوتا ہے. ہاں، اچھا ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے، مگر جو بغض والا حسد والا کمپٹیشن ہے وہ غلط ہے. تو اگر آپ نے کمپٹیشن ہیلدی بھی رکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے تو نعت پڑھنا سیکھیں، کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ نعت یاد کر لیتے ہیں. نعت یاد کرنے کے بعد وہ فوراً ہی بس نعت پڑھنے کے بعد ایک نعت وہ ویڈیو البم کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں بڑا نعت خواں ہوں، اب مجھے رسپیکٹ ملنی چاہیے. جبکہ پرانا وقت ایسا تھا ہمارے سینئرز نعت خوانوں کا کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی. جی جی جی، ایک ایک نعت کی مہینوں تک ریہرسل ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے ٹی وی پر پڑھائی جاتی تھی. آج ایک نعت بندہ کہیں سے سن لے اور آ کر ٹی وی پہ پڑھ دیتا ہے. تو یہ آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے. تو میں تو یہ ایڈوائز دوں گا سب سے پہلے نعت پڑھنا سیکھیں، نعت کے آداب سیکھیں. اس کے بعد نعت پڑھتے ہوئے کس طرح سے ہمیں آڈینس کو، کیونکہ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نعت پڑھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آتے تھے. نعت پڑھتے تھے جو خوشی والی ایک سیلیبریشن والی نعت ہوتی تھی تو اس میں عاشقوں کے چہرے کھل جاتے تھے. آج کے دور میں نعت پڑھی جا رہی ہے کمپٹیشن میں کہ میں اس سے اچھا پڑھ جاؤں. ایسا نہ ہو، نعت پڑھیں تو حضور کو سنانے کے لیے پڑھیں کہ حضور راضی ہو جائیں. تو آج کل کے جو نوجوان ثناءخواں ہیں ان سے گزارش یہی ہے، کیونکہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. میں الحمدللہ 6 ایئر اولڈ جب 6 سال کا تھا تب سے میں نے نعت پڑھنا شروع کی. میرے پاس زندگی کے ایسے موقع آئے کہ کہیں اسٹیج پر گیا تو نعت نہیں پڑھوائی، پوری رات بیٹھے ہوئے نعت نہیں پڑھوائی. اس کے بعد بڑا دل دکھتا تھا. آج اگر الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ آپ بھائی ہیں، لوگ محبت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو جب میرے سامنے کوئی جونیئر نعت خواں بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بھائی میں 2 شعر پڑھ لوں، تو مجھے اس میں خود کا دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر. کہ ایک وقت میں بھی ایسا تھا. تو میں بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں، آپ آئیں، آپ پڑھیں. مگر آج کل کے جونیئرس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس ایک نعت پڑھوا دو یا ان کو زیادہ ایک رسپیکٹ نہ دو تو وہ تو ماشاءاللہ عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے. کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے. اگر ادب ہوگا تو عزتیں ملیں گی، سینئرز کا ادب کریں گے تو عزتیں ملیں گی. ہم نے یہ سیکھا ہے الحمدللہ، آج تک ہم اپنے سینئرز کا ادب کرتے آئے ہیں تو اللہ نے الحمدللہ بڑی عزت دی ہے الحمدللہ. اچھا عریف بھائی، الحمدللہ آپ مختلف محافل میں آپ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں تو پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ کلام پڑھوں گا، یا پھر وہاں پر جا کر ماحول کے مطابق پھر آپ اپنا ذہن بناتے ہیں کہ کون سا کلام پڑھنا ہے، کچھ کیا کیسے گزرتا ہے؟ اصل میں ہم نعت خواں ہیں، آرٹسٹ نعت خواں ہیں، تو ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ایسا کلام ہوتا ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے، وہ ہر وقت زبان پہ رہتا ہے، دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی محفل میں جانے سے پہلے اگر وہ کلام دماغ میں ہے تو جب تک وہ کلام پڑھ نہ لیں سکون نہیں ملتا. پھر محفل میں جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آڈینس کا کیا ایک ماحول ہے، آڈینس کیا سننا چاہتی ہے، یہاں کس انداز کی آڈینس ہے. جیسے کہ موریشس کی آڈینس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کلام سنتی ہے اعلیٰ حضرت کے سنتی ہے. اور یقین جانیں پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے. یہاں تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو مشکل کہا جاتا ہے ویسے پاکستان میں، مگر یہاں آڈینس دوسرے کلاموں کے مقابل یہاں اعلیٰ حضرت کے کلام اتنا آسانی سے پڑھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. الحمدللہ یہاں آڈینس کو دیکھ کر الحمدللہ ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے ہیں، ورنہ محفل کا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی سوچ آتی رہتی ہے اور کلام پڑھتے رہتے ہیں. اور اللہ پاک کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں میری کوئی اوقات بساط نہیں، بس حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ پڑھوا دیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عوام ہے الحمدللہ خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے شناسا ہے، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہنا کہ ہمارے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے جزیرے میں جو دنیا کے نقشے میں، ورلڈ میپ میں جو صرف ایک نقطے کے برابر ہے، کبھی کبھی آپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ موریشس ہے. الحمدللہ ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے خطے میں الحمدللہ یہاں پہ ایسے بزرگان دین کے قدم مبارک پڑے ہیں کہ جن کے مبارک قدم پڑھنے سے، جن کے آنے سے ہم اعلیٰ حضرت جیسے عظیم
ولی عظیم شخصیت سے ہم شناسا ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. تو الحمدللہ آج بھی ہم اسی راستے پر گامزن ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا دامن آپ پکڑیں گے تو آپ کا ایمان ایک طرح سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت قبلہ میں چاہوں گا کہ ایک کلام جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ابھی تو ایک کلام ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ مدینے کی خواہش ہے مگر مدینے تو بندہ جاتا ہے جا کے واپس آ جاتا ہے. مگر ایک خواہش ایسی ہے کہ اللہ اتنی بساط دے, اللہ اتنی کرم نوازی کرے کہ ہم مدینے میں گھر لے سکیں. تو شاعر بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت میں آپ کو بتاؤں دل کی بات, میں چاہتا تھا کہ آپ یہ کلام پڑھیں مگر میں نے آپ کو بتایا نہیں, اور الحمدللہ یہ کلام بھی دل کے بہت قریب ہے. اور ہر ایک شعر آپ دیکھیں گے اس میں بہت پیار, ایک عجیب واقعہ, ایک تاریخی پہلو ہے اس میں ہر شعر میں. جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ہے کہ جب آپ نے گھر کا سارا مال لے کر چلے گئے تو حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا ہے, تو فرمانے لگے یا رسول اللہ گھر پہ اور اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہ حضور کے اوپر جو جان نثاری کرنا ہے یہ اللہ کا توکل ہے کہ گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے پورا, اس کو 2 لائنوں میں ماشاءاللہ کس طرف سے. سبحان اللہ. اور سمجھتا ہوں کہ زویب بھائی نے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے بہت پیارا پڑھا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی طرح سے پیش کیا الحمدللہ. بہت مشہور کلام ہے. عریب بھائی کیا کریں, پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اختتام ایک منقبت سے کرتے ہیں اور منقبت کے چند اشعار, پھر اس کے بعد میں اختتام کروں گا. بسم اللہ. یہ منقبت غوث اعظم پیش کرتے ہیں چونکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ نے بڑا کرم کیا کہ حضور غوث اعظم کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور حضور غوث پاک کی جالیوں کے بالکل ہی ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ منقبت پڑھنا نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں سب کو حاضری نصیب ہو انشاءاللہ. آمین. اور انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی بالکل. کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی, تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی.
جب آپ کا میں کہلاتا ہوں اور در کے ٹکڑے کھاتا ہوں، اللہ اکبر۔ کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا یا عبد القادر جیلانی، جو تیرا کھاتا پیتا ہو اور جو تیرے سہارے جیتا ہو، وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر جیلانی۔ ارے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے، آپ کو اس میدان میں زیادہ ترقی عطا فرمائے، تاکہ آپ اس طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو محظوظ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ایک بار پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ ایک بار پھر ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان کے معروف اور نوجوان ثناخواں محمد اریب رضا قادری سے، اور آپ نے سنا کہ کس انداز میں وہ نعت پڑھتے ہیں اور جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں کس طرح اپنے نعتوں کا انتخاب آپ کرتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سے ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خاص طور پر جناب انس اشرفی صاحب کا اور مکۃ المکرمہ سوسائٹی کے ممبران کا، جن کے توسط سے ایک بار پھر جناب محمد اریب رضا قادری صاحب ماریشس آئے ہیں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔